دوستو زمانہ قدیم سے ہی زنا بالجبر مطلب ریپ کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، جس کا مقصد دشمن کی عورتوں کو رسوا کرتے ہوئے جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر اپنی فتح کو ثابت کیا جاتا تھا۔ ریپ کو تاریخ میں بطور جنگی ہتھیار کیسے استعمال کیا گیا، اس کی ایک مثال ایران کے قاجار خاندان کے بادشاہ فتح علی شاہ قاجار کی ہے۔ جب اس نے قفقاز کے علاقے پر حملہ کیا تو اس کے فوجیوں نے نہ صرف قید خواتین کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ ان کی دائیں ران کی ایک رگ کاٹ کر انہیں زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیا، تاکہ جب یہ عورتیں لنگڑا کر چلیں تو دیکھنے والے پہچان لیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو جنگ کے دوران جنسی ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوستو یہ کوئی اکلوتی مثال نہیں بلکہ تاریخ ایسے واقعات سے بڑی پڑی ہے۔ قدیم دور سے لے کر آج کی جدید جنگوں میں بھی مردوں کی غلط کاریوں کا بوجھ عورتیں ہی اٹھاتی رہی ہیں، لیکن ان عورتوں پر ظلم و ستم اور وحشانہ سلوک کی جو مثال جیپنیز نے دوسری جنگ عظیم کے دوران قائم کی، وہ دنیا میں آج تک تنازعات کا سبب بنی ہوئی ہے۔ آج دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی جاپان کے اپنے پڑوسی ممالک کوریا، فلپائن اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکے۔ دوستو ان ممالک کے لوگ آج بھی جیپنیز سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ جیپنیز کی طرف سے ان ممالک کی خواتین کے ساتھ وہ ناروا سلوک اور ظلم تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ان ممالک کی عورتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ جب جیپنیز آرمی نے چین، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک پر قبضہ کیا تو یہاں انتہائی شرمناک اداروں کی بنیاد رکھی۔ ان اداروں کو کمفرٹ اسٹیشن کا نام دیا گیا تھا۔ یہ کمفرٹ اسٹیشن جاپان کے قبضہ شدہ علاقوں میں جگہ جگہ اور ہر شہر میں پائے جاتے تھے۔ کمفرٹ اسٹیشن میں لائی گئی خواتین کو کمفرٹ وومین کا نام دیا جاتا تھا، جن کا مقصد صرف اور صرف جیپنیز آرمی کی جنسی ہوس کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ انوکھی دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو ابتدا میں یہ کمفرٹ وومین جاپان سے منگوائی گئی تھی۔ یہ وہ بازاری عورتیں تھیں جن کا کام جیپنیز آرمی کو جنسی تسکین پہنچانا تھا، اور جنگی حالات کی وجہ سے یہ عورتیں اپنا جسم اپنے وطن کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ دوستو جاپان کے اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ فوجیوں کو اپنے گھروں اور بیویوں سے دور رہتے ہوئے بھی ان کی جنسی ہوس کو پورا کیا جا سکے اور وہ مقامی لڑکیوں یا عورتوں کی تذلیل کرنے سے باز رہیں۔ اسی لیے چین، جنوبی کوریا اور فلپائن کے اکثر شہروں میں جیپنیز فوجی چھاونیوں کے ساتھ ساتھ ایسے کمفرٹ اسٹیشن کھولے گئے تھے جن میں جیپنیز آرمی کو آرام مہیا کرنے کا ہر ممکن انتظام موجود تھا۔ لیکن جیپنیز حکومت کے ان انتظامات کا بالکل ہی الٹا اثر ہوا۔ یہ جسم فروش عورتیں رضاکارانہ طور پہ جاپان سے ان ممالک میں بھیجی گئی تھیں، پر وہ بھی جیپنیز آرمی کو کم پڑنے لگی۔ اس لیے اب جاپان کے فوجی اپنے زیر قبضہ علاقوں پر حملہ کرتے اور وہاں سے کم عمر اور حسین لڑکیاں اغوا کر کے ان کو کمفرٹ اسٹیشن کی زینت بنا دیا کرتے تھے۔ دوستو یوں جاپنیز نے بے شمار شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو کمفرٹ وومین کا درجہ دے کر ان کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین سلوک کیا۔ دوستو مختلف ایریا سے اغوا کر کے لائی گئی ان لڑکیوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جیپنیز آرمی ان کی خوراک اور رہائش کے انتظامات کرنے سے بھی قاصر تھی۔ اسی لیے انہیں بہت ہی محدود مقدار میں کھانا اور زندگی کی دوسری اشیاء فراہم کی جاتی تھی، جبکہ دوسری طرف جیپنیز آرمی کی جنگ میں لڑنے کی بجائے جنسی ہوس تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور ان کی اس ہوس کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف چائنا اور کوریا بلکہ فلپائن، ملائیشیا، انڈیا اور آسٹریلیا سے لڑکیاں اسمگلنگ کر کے ان کو کمفرٹ اسٹیشن میں لایا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھی کہ جن کا تعلق جاپان کے زیر تسلط علاقوں سے نہ تھا، بلکہ انہیں مختلف ممالک سے بہتر روزگار یا ملازمت کا جھانسہ دے کر انہیں کمفرٹ اسٹیشن میں لا کر بھرتی کیا گیا تھا۔ دوستو جیپنیز آرمی کے علاوہ کسی کو بھی کمفرٹ اسٹیشن میں جانے کی اجازت نہ تھی، لہذا کوئی بھی ان اذیتوں سے ناواقف تھا جو چار دیواری کے پیچھے یہ معصوم لڑکیاں برداشت کر رہی تھیں۔ کمفرٹ وومین کی ایک بہت بڑی تعداد جیپنیز کے ان جنسی قید خانوں میں بدترین جنسی تشدد کی وجہ سے گٹ گٹ کر دم توڑ چکی تھی۔ جنگ کے خاتمے اور جاپان کی شکست کے بعد زندہ بچ جانے والی عورتوں نے جب اپنی درد بھری داستان سنائی تو اندازہ ہوا کہ جیپنیز آرمی نے کس سفاکیت کے ساتھ ان عورتوں کی زندگی تباہ کی۔
दोस्तों कम्फर्ट वुमेन की तादाद में भी इन ममालिक के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। जापान का कहना है कि उसके फौजियों ने कुल 50,000 कम्फर्ट वुमेन रखी, जबकि चीन के मुताबिक सिर्फ चीनी खवातीन की तादाद 3 लाख से ज़ायद लड़कियों पर मुश्तमिल थी, जो ना चाहते हुए भी जापान के इन कैद खानों की नज़र हो गई। इसके अलावा जनूबी कोरिया और फिलिपाइन की मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करने का जिम्मेदार भी जापान को ही समझा जाता है। जबकि तारीख में यह भी मिलता है कि अगर कोई लड़की इन फौजियों के साथ जिनसी अमल करने से इनकार करती थी तो उसकी छाती और मखसूस औज़ा काट दिए जाते थे। आज दूसरी जंग अजीम को गुजरे हुए एक तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन इन तमाम ममालिक के जापान से ताल्लुकात अभी भी बेहतर नहीं हो सके, क्योंकि कम्फर्ट वुमेन का मसला हर मर्तबा उनके ताल्लुकात के दरमियान आ जाता है। कुछ अरसा कबल जापान ने जनूबी कोरिया के साथ इन तनाज़ात का खात्मा करने के लिए जिंदा बच जाने वाली कम्फर्ट वुमेन को 1 अरब जापानीज करेंसी देने का ऐलान किया, लेकिन अपनी औरतों की इज्जत नफ्स और जिंदगी को पैसे में तोलने की बजाय साउथ कोरिया ने बोसान और सियोल में मौजूद जापानीज सफारतखानों के बाहर एक कम्फर्ट वुमेन का मुजस्समा नस्ब कर दिया, जिसमें एक जापानीज मर्द औरत के सामने झुकता हुआ दिखाया गया। दोस्तों इस स्टैचू की हैरान कुन बात यह है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे है। दोस्तों ये मुजस्समे इन दोनों ममालिक के बेहतर होते ताल्लुकात पर बहुत ही बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं, और जापान ने इन मुजस्समों को हटाए जाने तक अपने तमाम सफीरों को कोरिया से वापस बुलवा लिया। दूसरी तरफ जापान के दूसरे ममालिक यानी चीन, ताइवान, वियतनाम और फिलिपाइन के साथ भी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और इन रंजिशों की वजह सिर्फ और सिर्फ दूसरी जंग अजीम के वक्त जापानीज आर्मी की सफाकियत और इन कौमों की लाखों लड़कियों की जिंदगी निगल जाना है। आज दुनिया में गिनती की चंद कम्फर्ट वुमेन बाकी हैं, और इन औरतों को अपने मुआशरों में जंग में लड़ने वाले फौजियों से भी ज्यादा इज्जत का मकाम दिया जाता है। कोरिया की बसों में एक सीट पर इन कम्फर्ट वुमेन्स का मुजस्समा नस्ब किया जाता है, ताकि इनकी आने वाली नस्लें अपने इजदाद पर होने वाले जुल्म व सितम से आशना रहें। इसी तरह चीन और फिलिपाइन में भी सड़कों पर कम्फर्ट वुमेन्स के स्टैचू नस्ब किए जाते हैं, और इन औरतों के नाम से फाउंडेशन और इमारत बनाई जाती हैं। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।